آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ اس میں کافی ساری معلومات آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ اس دنیا میں جو انسان ہے، یعنی کہ ہیومن بینگز، وہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک سائنس کے طور پہ پروف کروں گا۔ تو پہلی چیز، سائنس ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان اس دنیا کا ہوتا تو وہ برا نہیں ہوتا۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اگر میں بات کروں جانوروں کی، تو جانور زیادہ تر جتنے بھی ہیں اس دنیا میں، وہ اپنی شیپ فارم میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ پر اگر میں انسانوں کی بات کروں تو انسان پوری ایک پروسیس سے گزرتا ہے، وہ پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جانور ہیں وہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ دوسری چیز وہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان اس دنیا کا ہوتا تو وہ ہمیشہ خوش رہتا۔ یقیناً جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ روتے ہوئے آتا ہے، کبھی ہنستے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ روتے ہوئے آتا ہے، ہنستے ہوئے نہیں آتا۔ تو اس مینس کہ دنیا اس کا اصل گھر نہیں ہے، اور اس کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر کبھی کبھار ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ایک لونلینس کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا یہ گھر نہیں ہے، اور وہ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیا یہ میرا اصلی گھر ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کافی ساری بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی صورتحال جیسے کرونا وائرس جیسے چل رہا ہے، تو یہ وائرس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور بھی تو اس دنیا میں رہتے ہیں، ان کو تو اتنا انفیکٹ نہیں کیا، یا نہ 0% ہے بالکل جانوروں میں کرونا وائرس۔ لیکن انسان ایک دوسرے سے دوسری جگہ کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا وائرس۔ اور صرف یہ وائرس نہیں، بہت ساری وائرس ہیں اس دنیا میں، ایڈز، ہیپاٹائٹس اور لاکھوں ڈیزیز اس دنیا میں ہیں۔ تو یقیناً صرف اور صرف انسان ہی ان تمام بیماریوں کا شکار بنتا ہے، نہ کہ جانور۔ بیکاز اس کا شاید یہی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ انسان جہاں سے، جس دنیا سے بھی آیا ہوگا، وہ دنیا نہایت ہی پرسکون اور صاف ماحول والی ہوگی۔ یقیناً وہ دنیا جہاں سے بھی انسان آیا ہے وہاں پر بڑی لائٹ چیزیں ہوتی ہوں گی۔ تو سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی بھاری چیز اٹھاتا ہے تو اسے بہت ایفرٹ کے ساتھ اٹھانی پڑتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ ایفرٹ جب بھی کرتا ہے تو وہ اس کی یا تو کمر درد ہو جاتا ہے، یا تو اس کی ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ بٹ اگر میں ایک ڈنکی کی مثال لوں، ایک گدھے کی مثال لوں، تو گدھا 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے، اور گدھا اس کے اوپر بہت سارے سامان رکھ کر آپ جو ہے وہ اس پہ ٹرانسپورٹ کا کام لیتے ہیں، اور وہ کبھی بھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ اور پانچویں چیز ہمیں سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم جانوروں کی بات کی جائیں تو جانوروں میں کبھی بھی مایوسی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یقیناً آپ لوگ اندازہ لگا چکے کسی جانور کو مایوس ہوتے ہوئے اگر میں بات کروں سیٹسفیکشن کی، تو سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان جس دنیا سے آیا ہے اس دنیا میں بے حد فل 100% سیٹسفیکشن انسان کے دل میں موجود ہوگی، اس لیے وہ ڈپریشن اور ان ساری مایوسی کا شکار اس دنیا سے نہیں ہوتا ہوگا۔ یقیناً وہاں 100% سیٹسفیکشن اس کو ملتی ہوگی۔ اور اس دنیا میں آ کر آپ بھی یہ نوٹ کرتے ہوں گے کہ کبھی کبھی آپ کو سیٹسفیکشن کے لیے بہت ساری جدوجہد کرنی ہوتی ہے، کچھ ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو آپ کو آپ کا من پسند کام ہو، جب جا کے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ لیکن جہاں سے یہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں اسے کوئی کام ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی جس سے وہ سیٹسفیکشن کمائے۔ وہاں آلریڈی اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں 100% سیٹسفیکشن اس کے دل میں موجود ہوتی تھی۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ڈپریشن کا مین کاز ہی یہی ہے کہ آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہیں، اور آپ اس دنیا سے خوش نہیں ہیں۔ تو آج کے ہمیں اس ٹاپک سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا۔ یقیناً انسان کو کبھی نہ کبھی اس دنیا سے جانا ہے، اور اپنی اصلی دنیا میں جانا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اپنی لائف کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایکسٹرا آرڈنری اور کچھ امیزنگ کام کر کے اس دنیا میں جانا چاہیے، تاکہ
ہمیں مرنے کے بعد بھی ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکیں۔